آج کا ہمارا ٹاپک ہے دانیل شیروں کی مان میں۔ دانیل 6 باب کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کرے، اور ان پر 3 وزیر مقرر ہوں جن میں ایک دانیل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ چونکہ دانیل میں ایک فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا تو اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کر، لیکن وہ کوئی قصور نہ پا سکے، کیونکہ یہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا، ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ بس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، ابد تک جیتا رہے۔ مملکت کی تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشاورت کی ہے کہ ایک خصوانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو، جسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوئے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کو کوٹڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا، اے بادشاہ، تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، نہ تیری پرواہ کرتا ہے
اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار یہ دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا، اور اس نے چاہا کہ دانیال کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور میں فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اے بادشاہ، تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ دانیال کو لائیں اور شیروں کی مان میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیال سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ اور پھر ایک پتھر لا کر اس کے منہ پر رکھ دیا، اور بادشاہ نے اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی، تاکہ وہ بات جو دانیال کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا، اور اس نے ساری رات فاقہ کیا، اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز میں سے دانیال کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیال کو خطاب کر کے کہا، اے دانیال، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کو تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیال نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ۔ میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور مجھے ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ میں اس کے حضور میں بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور میں بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ بس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیال کو اس کی مان سے نکالے۔ بس دانیال اس مان سے نکالا گیا، اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ اور بادشاہ نے حکم دیا، اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیال کو شکایت کی تھی لائے، اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی مان میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے، اور اس سے بیشتر کہ وہ ماند کی تہہ تک پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔ تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، تمہاری سلامتی افزوں ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیال کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اور اس کی مملکت
ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیال کو شیروں کی پنجوں سے چھڑایا۔ پس یہ دانیال دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ خدا ان کا زندہ پاک کلام بہت سے لوگوں تک پہنچ پائے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔